السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل عافیت سے ہوں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لولا کا ما خلق الافلاک، اگر اللہ نے حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو اللہ ایک ذرہ بھی کائنات میں پیدا نہ فرماتے۔ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین و آسمان کا نظام ہے، یہ شجر و حجر ہیں، یہ بر و بحر ہیں، یہ باغ و بہار ہیں، یہ بہتی ہوئی ندیاں ہیں، یہ گلستان ہیں، یہ چمن ہیں، یہ سب کے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے طفیل ہے۔ اگر حضور نہ آتے تو اس دنیا میں کچھ بھی پیدا نہ کیا جاتا، بلکہ کسی چیز کا آغاز ہی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر ہم پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو، ہم نے اپنا لاڈلا حبیب تم میں بھیج کر تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ کی ذات عالی نے 1.25 لاکھ نبیوں کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ کسی پیغمبر کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں۔ جب حضور کو بھیجا تو فرمایا کہ ایمان والو، ہم تم پر احسان کر رہے ہیں اپنا لاڈلا حبیب تمہیں دے کر۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی تھیں کہ یا اللہ، تو اپنا لاڈلا حبیب کی امت میں ہمیں بھیجنا، یعنی جب تو اپنے حبیب کو بھیجے تو اس کا امتی بنا کر ہمیں بھی اس دنیا میں پیدا فرمانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کی ذات عالی نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا تو ایک روایت میں آیا کہ 300 سال تک وہ اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگتے رہے، اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 300 سال تک ان کو اپنے سامنے رلایا۔ پھر ایک دن آخر انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میں تیرے اس نام کے طفیل میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ جو تیرے نام کے ساتھ میں نے عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ تو یعنی تھا وہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو جب حضرت آدم نے لفظ محمد کے وسیلے سے واسطے سے دعا مانگی تو میرے اللہ نے حضرت آدم کی خطا کو معاف کر دیا۔ تو آج دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ربیع الاول کے مہینہ میں، اور اس دنیا سے تشریف لے کے واپس چلے گئے اللہ کے پاس۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا، تحفے تحائف بھیجنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ بھیجا جائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور کی محفل منائی جائے، حضور کو یاد کیا جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجے جائیں۔ اب حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دور سے میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب پہنچایا کیسے جاتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ کی ذات عالی انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر بٹھا دیتے ہیں۔ اب جب انسان ایمان والا بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا وہ فرشتہ جو انسان کے ایمان والے کے ہونٹوں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ درود و سلام پڑھنے والے ہونٹوں کو چومتا بھی ہے اور یہ درود و سلام لے کر حضور کی خدمت اقدس میں حاضر بھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، فلاں بن فلاں نے درود و سلام آپ کی ذات عالی پر پڑھا ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں درود و سلام کے تحفے جتنے زیادہ ہو سکیں اتنے بھیجے جائیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی پر نبی نے فرمایا کہ جو دور سے پڑھتا ہے وہ میرے تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو میرے روضے اقدس پہ آ کر پڑھتا ہے میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور اس کے لیے پھر مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ آخر میں عرض کرتا چلوں کہ شہد کی مکھیاں یہ مختلف قسم کے کڑوے کسیلے پھولوں پر بیٹھ کر ان کا رس چوس کر اپنے چھتے پہ لے کے آتی ہیں، تو ان کی ملکہ سے سوال کیا گیا کہ تم اس شہد کو میٹھا کیسے کرتی ہو؟ اب سوال یہ ہے کہ کڑوے کسیلے پھولوں سے رس کو لا کر کے اتنا زیادہ میٹھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ میٹھی چیز اور کوئی نہیں، اور اتنی چاشنی، اتنا سرور، اتنا مزہ شہد میں آتا ہے کہ دنیا میں کسی چیز میں کے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ کیسے اس کو میٹھا کرتی ہو؟ تو شہد کی چھتے پر مکھیوں کی بیٹھی ہوئی ملکہ نے یہ کہا کہ جب ہم اس شہد کو، اس رس کو لے کے آتی ہیں، اس چھتے تک پہنچاتی ہیں، تو ہماری مکھیوں کی ایک جماعت ایسی ہے کہ جو مسلسل شہد کے پکنے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ اب اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس شہد کو میٹھا فرما دیتے ہیں۔ اب سوال یہ رہا کہ ربیع الاول کے مہینہ میں عام دنوں میں درود و سلام کون سا پڑھا جائے؟ درود و سلام سب سے افضل درود ہے درود ابراہیمی، کہ جس میں آپ کی آل ہیں، آپ کی ذات ہے، حضرت ابراہیم کی آل، حضرت ابراہیم کی ذات، سب پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے یہ طویل ہے، وقت کم ہوتا ہے، طوالت کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ سکتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا تعداد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ لیا کریں۔ اب اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا، آپ کا کاروبار چلے گا، آپ کے غم دور ہوں گے، آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوگا۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے روضہ اقدس میں بلا لیں گے۔ اللہ کی ذات عالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ دنیا آخرت میں ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔